أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. یقیناً آسمانہ دی تخلیق، زمین دی تخلیق اور رات دن دا جڑا ہے اختلاف، رات دن دا آنا جانا، یعنی اللہ دی تخلیق اللہ دی مخلوق زمین دی بناوٹ، پھر زمین تو کے کچھ بندا، آسمانہ دی بناوٹ، پھر ستارے، سیارے، بدل، بارشاں، ہواواں دا چلنا، رات دن دا آنا جانا، سورج دا طلوع و غروب، چند دا طلوع و غروب، اور اس دے نال اگوں بے شمار واقعات عالم دا وابستہ ہونا، اور اس دا انسانی علوم دی حد تو باہر مدت گزر چکی ہے، جیسے وہ چلدا پیا اور کوئی لمحے بھردا کدوں کوئی تفاوت، کوئی ذرا بھردا کوئی فرق، کوئی غلطی نہیں ہوئی. اس سارے فرمایا بہت بڑی دلیل ہے، لیکن لِأُولِي الْأَلْبَابِ انہاں واسطے جڑے صاحب لب، صاحب شعور، جنہاں چ عقل انسانی ہے. اللہ کریم نے ہر جاندار نو اس دی زندگی گزارنے واسطے تے ایک شعور اور ایک عقل اور ایک آگہی دیتی ہے. یہ عقل تو جانور بھی ہے کہ اس نو بھوک لگے تو وہ پیٹ بھرنے واسطے غذا تلاش کردا، اور یہ بھی اس نو پتا کہ میری خوراک کے گاہ کھونے والا جانور کدی گوشت نہیں کھاندا، گوشت کھونے والا درندہ جڑا وہ گاہ نہیں کھاندا. ہر چیز نو اپنی غذا دا پتہ، اپنے واسطے ٹکانا بنانے دا پتہ، اپنے بچے پالنے دا پتہ، یہ عقل تو سارے آج ہے. لیکن انسان نو اللہ کریم نے ایک خاص شعور عطا کیتا جڑا معرفت الہی دا، جڑا چیزاں دا تجزیہ کردا، انہاں دے حقائق جاننے دی کوشش کردا، پھر انہاں دی وجہ اور علم دریافت کردا. وہ جڑی وجہ ہے اس تو جا کے اساں سمجھ آؤندی ہے کہ کوئی اس دا بنانے والا بھی ہے. اتھے جا کے سوال پیدا ہوندا بنانے والا کون ہے، پھر وہ معرفت الہی دی طرف متوجہ ہوندا. پچھلے دنوں ایک سوال آیا، کوئی روس دا ہے سائنٹسٹ جس نے ایٹم دے وچ کچھ چیزاں دریافت کیتیاں، باریک ترین ذرہ جڑا اس دے وچ کے ہے کس طرح ہے، کوئی جڑی اگلی ایٹمی تحقیقات ہے اس تو مزید اس نے کچھ چیزاں دریافت کیتیاں کہ اس دے اندر اے چیز ہے، اس سے سوال کیتا گیا بھئی جڑی زندگی ہے آخرتی اس دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اس دنیا تو بعد جڑی زندگی اس آکھیا میں نہیں جاندا، میں نے سوال دا جواب نہیں آنا. چنانچہ وہ سوال اتنے میرے کول بھی آیا. میں کہ بھئی بنیادی بات یہ ہے کہ
آخرت دی حیات نو زیر بحث لاؤنے تو پہلے یہ خبر کس دیتی ہے، کیوں دیتی ہے، اس دی ہستی کیسی ہے، یہ پتہ کرنا بہت سے. انہیں جس ایٹم نو اس نے دریافت کیتا اور اس دی ریسرچ کیتی اور اس نو نوبل پرائز ملیا، کدی اس سوچیا بھی یہ جڑا اتنا باریک ترین ذرا کہ کروڑاں ایٹم ایک انگلی دے پوٹے تے آوے نے، اس دے اندر یہ جڑا ہے منفی مثبت، اور اس دے اندر روشنی اور تاریکی دا عالم، اور اس دے اندر ایک جڑا وسیع تر کائنات نظام ہے، اس دے اندر ایک وہی چھوٹا کر کے اس دے وچ رکھ دیتا گیا. یہ ایٹم کتھوں آیا؟ پھر ہر چیز اسے ایٹم نہ بنی ہے، کسی نسبت نہ جڑدا تو درخت بن ویندا، دوسری نسبت نہ جڑدا تو دوسرا درخت بن ویندا، تیسری نسبت نہ جڑدا تو تیسری کسی نسبت نہ جڑدا تو جانور کا وجود بن ویندا. یہ ساری کائنات جی بنیادی اکائی یہ ہے، اس نو اس ترتیب نہ کون جمع کردا، کون جوڑدا، کون اس نو یہ شکلاں دیندا. میں کہ اس گل کا سوچ کے جواب دیو نا، پھر پتہ لگ سی کوئی ایسی ہستی ہے جس دے بالکل صحیح علم دے مطابق ہر شے جڑتی ہے، کوئی اندازہ اس دا غلط نہیں ہوتا، کوئی نسبت جڑی وہ جمع کرتا وہ خراب نہیں ہوتی. پھر پتہ لگ سی یہ ہستی کون ہے. اس لیے ضرورت پوسی اللہ دے نبی اور رسول دی کہ کوئی ایسا سچا کھرا صادق بندہ جس نے دشمن بھی سچا آکھ دے ہون، جس نے کدی مخلوق تے جھوٹ نہ بولے ہوئے، وہ پھر دسی کہ یہ کرنا اللہ، اور پھر جا کے بندہ اتھے پہنچے گا حق تے. یہ گل اتھے فرمائی کہ آسمانہ دی تخلیق، زمین دی تخلیق، شب و روز دے آن جانے اور اس سارے نظام کائنات جس طرح یہ چلتا پیا سے بہت بڑیاں نشانیاں، لیکن انہاں واسطے جنہاں دا شعور انسانی ہے، جنہاں دی عقل محض حیوان دے درجے چے کہ وہ نہ اپنی روزی کماؤنی، جائز ناجائز، حلال حرام، پیسہ جمع کرنا، کھانا پینا، گھر بنانا، اولاد پالنی، مر جانا، انہاں نو تو قرآن کریم آکھیا اولئک کالانعام، جانوراں دی طرح، بل ہم عدل، بلکہ جانوراں تو بھی گئے گزرے کہ جانوراں نو تو شعور ہی اتنا دیتا گیا کہ وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اس تو زیادہ سوچ ہی نہیں سکتے. تو انسان نو تو بہت اعلیٰ شعور دیتا گیا ہے، اس دے باوجود وہ جانوراں دی طرح زندگی گزار گیا، تو جانوراں تو بھی بدتر ہے. جس ویلے یہ جڑا یہ لب شعور انسانی اور اس دیاں بلندیاں یہ کتھوں آندیاں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ لوگ ہوندے جڑے اللہ پاک نو یاد کردے، وہ کھڑے ہون، بیٹھے ہون یا لیٹے ہون، یعنی ہر لمحہ، ہر آن، ہر آل یہ ذکر الہی کردے. اگلے دن ایک دانشور لگے سن، انہوں نے بڑا غصہ آیا ہوا صوفیاں دے ذکر اذکار دی محفلوں تے ناراض ہوندے پے سن، اور فرما رہے سن کہ قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، اور اوراد معصورہ جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسے وہ ذکر ہے، اس تو علاوہ کوئی ذکر نہیں. درست ہے، بلکہ اس تے میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، صرف قرآن ہی ذکر نہیں، صرف نماز ہی ذکر نہیں، صرف اوراد مسنون ہی ذکر نہیں، یہ ذکر لسانی ہے، یہ وہ ذکر ہے جڑا زبان نہ کیتا ہوا، لیکن جتنے کم شریعت دے مطابق کیتے ہوئے ہیں، جتنا عمل حضور دے حکم دے مطابق کیتا ہوا ہے وہ بھی عملی ذکر ہے، اسے یاد الہی موجود ہے. کم کیوں کرنا؟ اللہ دا حکم ہے، اللہ دے رسول دا حکم ہے. کس طریقے نال کرنا؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دسیا، اللہ کریم نے حکم دیتا. لہذا عمل جڑا شریعت دے مطابق ہے وہ عملاً ذکر ہے. زبانی تلاوت قرآن، نیکی دا بیان، نیک گل کرنی، نیک نصیحت کرنی، تسبیحات دا پڑھنا، نماز دا پڑھنا، یہ سارا بھی ذکر ہے. لیکن جڑا مطالبہ قرآن کریم کر رہا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہونے اللہ دا ذکر کر رہے ہونے، بیٹھے ہونے اللہ دا ذکر کر رہے ہونے، لیٹے پہ ہونے، یعنی ہر حال ذکر کر دیں. اور ہر حال نہ تو تلاوت کی جا سکتی، ہر حال نہ تو نماز پڑھی جا سکتی، ہر حال ذکر نہ تسبیح نہ بندہ سہمن ہے. یہ بھی دیکھ حال ہے جس لئے لیٹتا تو سہمن دا تو زبان تو بند ہو گئی، پھر وہ ذکر کیڑے ویلے کرے گا؟ بیٹھا ہوا کسے حال ہے،
مجلس بیٹھا، محفل بیٹھا، لوگوں کو بیٹھا، دکان تے بیٹھا، کاروبار کر رہا، ذکر کس طرح کرے گا؟ پھر ذکر دا حکم اتنے ہی نہیں، میدان جنگ ہے کہ اللہ دی حکم دے مطابق جہاد کر دے پہ تو جم کے لڑو، اور بالکل اللہ تے بھروسہ کر کے ڈٹ کے لڑو، فثبتو جم کے لڑو، وذکر اللہ کثیرا، اللہ دا ذکر کثرت نہ کرتے رہو۔ ان تھے کیا کرے گا؟ نماز ختم ہو گئی، فرمایا اذا نودی للصلاۃ، کم کار چھوڑ دو، جمعے دی اذان ہو گئی ہے تو فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے اللہ دی ذکر طرف آؤ۔ صلاۃ جمعہ نو ذکر اللہ نے آکھیا، لیکن وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، صلاۃ مکمل ہو گئی، نماز پڑھی گئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین تے پھیل جاؤ، اپنا کاروبار کرو، روزی تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر کثرت نہ کرتے رہو۔ تو کیا تعبیر کرو گے؟ یہ صرف نماز بھی ذکر ہے لیکن صرف نماز ذکر نہیں، قرآن بھی ذکر ہے لیکن صرف قرآن ذکر نہیں، تسبیحات بھی ذکر ہے صرف تسبیحات ذکر نہیں، ہر عمل بھی ذکر ہے لیکن صرف وہ ذکر نہیں، یہ ذکر کثیر اور ہر حال دا ذکر جب تک قلب ذاکر نہ ہوئے، ہر سا ذاکر نہ ہوئے، وجود دا ہر ذرہ ذاکر نہ ہوئے، اس وقت تک اس دی تکمیل ہوندی نہیں۔ لیکن مصیبت یہ کہ لذت ایمان شناسی تا نہ چشی، جتنے تک کسی نے ایک کیتا نہ ہوئے اس دی لذت تو آشنا نہیں ہوندا۔ اور تصوف دے موضوع تے سب تو بڑی مصیبت ہے کہ اس دے او لوگ بحث کر دیں جنہاں نے تصوف نہ سکھیا، نہ کسی بزرگ دے کول گئے، نہ تکلف کیتا، نہ پڑھیا۔ بزرگاں دیاں تصانیف پڑھ دے بھی تو کوئی سمجھ آویندی، نہ او پڑھیاں، نہ سکھیا، نہ سنیا۔ اگر کوئی مطالعہ کیتا تو یونانیاں دے علوم دا کیتا یا ہندو میتھالوجی دا کیتا، او دے نال تصوفاں جوڑ دے رہندے۔ میاں اے نہ ہندو میتھالوجی ہے نہ یونانی میتھالوجی، اے برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں سینہ اطہر جو سینہ مومن وچ آوندیاں۔ اور اس ذکر قلبی دا سکھنا صاحب تفسیر مظہری دے مطابق ہر مرد عورت تے واجب مسلمان تے۔ متقدمین نو پڑھو تو صحیح بحث کرنے تو پہلے علماء حق قرآن کتھوں لیا تساں جس قرآن تے جتنا بحث کر دیو ناز کر دیو؟ کیا انہیں امین نے قرآن دے جنہ تانوں قرآن پہنچایا متقدمین کو لیا نے نا؟ موروثی آیا، اسلام سارا موروثیت نال آیا۔ تو اس موضوع نو، ذکر اذکار نو، تصوف نو بھی، اس نو بھی پڑھ کے تو ویکھو، متقدمین نو پڑھو تو صحیح۔ ایک زمانہ ہے آج تو 100 سال پہلے ویکھ لو، بلکہ اس تو بھی کم، ہر عالم فارغ التحصیل ہونے تو بعد کسی نہ کسی ولی اللہ دے کول جا کے ذکر اذکار سکھ دیا۔ یہ آج دی بدبختی آ گئی کہ ہر نیک کام تے مخالفت کرنی جڑی وہ دانشوری کہلا دی ہے۔ اللہ کریم دے اس حکم دا الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہون تو اللہ دا ذکر کر دین، قعوداً بیٹھے ہون تو اللہ دا ذکر کر دین، وعلی جنوبہم لیٹے ہون تو اللہ ذکر کر دین۔ ذکر دے نال کہ نعمت ملدی بھی، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر پیدا ہوندا اللہ دی مخلوق، تفکر دا جذبہ پیدا ہوندا، سوچ پیدا ہوندی، تدبر پیدا ہوندا، سمجھنے دی کوشش کردا، پھر اس نو عظمت الہی جس لے جانشین ہوندی، ذہن وچ آوندی ہے، ذہن نشین ہوندی، پھر وعدہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ کریم اتنا وسیع نظام اتنی باریکی نال جڑا تد بنایا اے فضول نہیں بنایا، اس دا نتیجہ نکلے گا، اچھے نو اچھا اجر ملے گا، غلطی کرنے والے نو غلطی دا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر او اللہ دی تسبیح تے پہنچدا، اے تفکر کرنے تو بعد آدھا سبحانک، اے اللہ تو پاک، ہر عیب تو پاک ہے، ہر نقص تو پاک ہے، ہر غلطی تو پاک ہے، تیرا ہر کم، ہر نقص، ہر عیب، ہر غلطی تو پاک ہے۔ کس خوبصورتی، کس حسن امتزاج دے نال کائنات تو جوڑ دیتی۔ اس سارے تو گزر کے پھر جا کے وہ دعا تے پہنچدا تھا، دا فقنا عذاب النار، اللہ میں نو اگ دے عذاب تو پناہ دے۔ یعنی ذکر دے نال تفکر پیدا ہوندا، تفکر دے نال عظمت الہی پیدا ہوندی، اور اللہ دی تسبیح کردا، اور پھر اس دے سامنے کھڑا ہو کے اس دی ناراضگی تو پناہ منگدا، پھر اپنے واسطے دعا کردا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یقیناً اللہ
جڑے لوکاں تو اگ سٹیا، جنہاں تیری نافرمانی کیتی، جنہاں تیری عظمت نو سمجھیا نہیں، جنہاں تیرا ذکر نہیں کیتا، جنہاں دے قلوب غافل رہے، جنہاں دے دلاں نور ایمان آئے ہی نہیں اور جہنم میں چلے گئے، فقط اخزیتا، انہاں نو تو رسوا کر دیتا تو انہاں دے پلے تک انہاں اپنے آپ واسطے رسوائی خریدی، تو انہاں دا او اجر دے کے انہاں نو اسے سٹ دیتا۔ وما للظالمین من انصار، اور پھر جو لوگ ظلم کر دیں انہاں دا تو کوئی مددگار بھی نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے اللہ اساں ایمان دی دعوت دینے والی ہستی دی دعوت سنی، ایمان دی واسطے دعوت دے رہا، اور فرما رہا ان آمنوا بربکم، اپنے خالق مالک پروردگار پیدا کرنے والے پالنے والے تے ایمان لے، فآمنا، یا اللہ اسی تیری ذات تے ایمان لے آئے، تیری صفات تے ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ جڑی ساڑے کو غلطیاں ہو گئی انہوں معاف کر دے۔ انسانی کمزوریاں باوجود اس دے کہ اسی تیری اطاعت کرنا چاہنے ہیں، ساڑے کو کوتاہی ہو ویندی، اس پر دی اطاعت کر نہیں سکتے جڑی تیری دربار دے قابل ہوئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، یا اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف کر دے اور ساڑیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما۔ وتوفنا مع الابرار، یا اللہ سانو اپنے نیک بندیاں دے نال دنیا تو اٹھا، یعنی صرف دنیا تے رہنا ہی نہیں، زندگی نہیں، زندگی اللہ دے نیک بندیاں دے نال گزرے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عجیب فیشن ہو گیا کہ نیک لوگاں تے تنقید کرو اور اہل اللہ تے تنقید کرو، ذاکرین تے تنقید کرو، صوفیات تے تنقید کرو، تو تھوڑا کہ دل ہے کہ لوگ برہمنا نہ جا کے زندگی گزارن یا لوگ دوسرے مذاہب نہ جا کے زندگی گزارن۔ بہترین مسلمان ہوندے جڑے اللہ دے ذاکر ہوندے، اور یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگاں نو، جنہوں نے تصوف پڑھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں، سمجھتے ہیں صوفی جنگلہ ہی نکل وانے نہیں، صوفی کام نہیں کرتے۔ صوفی سب تو زیادہ دنیاوی امور دوسرے نالوں زیادہ کم کر دے، اتنا کم دوسرے لوگ نہیں کر سکتے جتنا کم ذاکر اور صوفی کر دیں۔ غیر ذاکر اور صوفی اتنی استعداد ہی نہیں ہوتی، نہ اتنا سمجھ سکتا نہ اتنا کر سکتا۔ جڑے اکابر صوفیاء جنگلاں فوت ہوئے، با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، وہ گوشہ نشین نہیں ہو گئے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے گرد مخلوق جمع ہو گئی، اور بادشاہ نے اس ڈر تو کہ ساڑھے واسطے کوئی سیاسی انقلاب دا سبب نہ بن جان، انہوں نے شہر بدر کر دیتا، لوگوں نے ملنے تو منع کر دیتا، اور وہ مجبوراً انہوں نے زندگی دے باقی دن تنہائی گزارنے پہ۔ لیکن اکابر صوفیاء دا ارشاد ہے کہ جنہ منازل تے پہنچ کے انہوں نے تنہائی مجبوراً بھی جانا پیا، اس منزل تے انہوں دا وصال ہویا، اگر ترقی نہیں ہوئی۔ بھی ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ اس واسطے نہیں ہوئی کہ ترقی دا مدار اعمال تے، لوگوں نالوں کٹ گئے، اعمال ختم ہو گئے، نہ کسی نہ خرید کیتا، نہ فروخت کیتا، نہ دوستی کیتی، نہ دشمنی کی، معمولات زندگی جس لئے تنہائی دی نظر ہو گئے تو ترقی رک گئی۔ صوفی نو تو ترقی درجات کم کر کے ملتی، اور الحمدللہ 25 برس میں لائن تصوف، 25 برس لائن حضرت دی خدمت سکھنے دے، 25 برس ہو گئے لوگوں نے سکھاندے ہیں، 50 سال ہو گئے میں تصوف سکھ دیا اور سکھاندے ہیں۔ میں اج بھی دعوت دینا کہ وڈے تو وڈا عالم آ کے میرے نہ دنیا دا کوئی کام کر لے۔ میں سائیکل تو لے کے الحمدللہ ہوائی جہاز تک چلا لینا، موٹر میں اپنی آپ چلانا، ٹریکٹر میں اپنے آپ چلانا، وائی میں اپنی کر گینا، اے پروگرام ریکارڈ کرانے تو پہلے بھی کھلاڑے تے فصل دی مزدوری کر کے تسی اپنے جڑے بڑے مقدس تسی بن کے مسجداں بیٹھے اور کر دیو تنقید تصور تے میرے نال آ کے مزدوری کر کے ویکھو صوفی کتنا کام کردا اور غیر صوفی کتنا۔ اسی تارک الدنیا یا تسی تارک الدنیا ہو جڑے میں چندے لے کے روٹی کھاندے پہ کام کوئی نہ کر دے، اسی تو کما کے مزدوری کر کے کھانا، اور الحمدللہ اللہ دے دین تے اپنے قوت بازو نہ کما کے خرچ کرنے، اے تصوف ہے۔ شرینیاں کھونے والوں تو صوفی نہ بناؤ، یا گداگراں تو صوفی سمجھ کے تصوف تے تنقید نہ کیتی جائے۔ سو فرمایا اے ذکر دا نتیجہ اے ہوندا کہ اس نو معرفت الہی نصیب ہوندی ہے، پھر عظمت الہی دا اقرار کردا، پھر اس دی پاکیزگی دا اقرار کردا، پھر اپنی دعا پیش کردا مینوں دوزخ تو بچا، اور جڑے دوزخ وچ گئے بڑے ذلیل ہو گئے، اور کوئی ظالماں دا، اے ساری سمجھ اس نو آوندی ویندی ہے۔
یہ کس طرح سمجھ آتی ہے؟ یہ ساریا چیزاں صرف مطالعہ نال حضرات نہیں آدیاں. جادوگر جڑے فرعون دی طرف معاون فرعون دے ہو کے آئے تے مقابلے موسیٰ علیہ السلام دے چاہے، اور وہ سورج دوپہر دا ویکھدا پیا کہ موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے رسیاں نو اور لکڑیاں نو اور شاتیراں نو اجدہا بنا کے فرعون کو انعام دے طالباً اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. فرعون کو وعدے لے رہے ہیں سانو انعام دیں گا اگر اسی جت گئے تو سکت اِنَّكُم مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو انہوں میں دربار جگہ دیں گا، مصائب بنا لاں گا. ایک ہی ہویا بھئی جس ویلے اجے سورج نہیں ڈھلیا موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ تکیا انہاں کلمہ پڑھیا، انہاں کیا آمنا برب موسیٰ. انہوں نے ایک کسے نہیں دسیا صحیح کلمہ کے ہوئے، اللہ دی عبادت دا طریقہ کے ہوئے، آخرت کے ہوئے، حساب کتاب کے ہوئے، کسے نصیحت نہیں، کسے واز نہیں کیتا. لیکن فرعون نے کہا بھی میں تھوڑے سجے ہاتھ کھبیاں لتاں کپ دیں گا، میں ایک پاسے دا بازو ایک پاسے دی لت کپ دیں گا، وَصَلِّ بَنَّكُمْ اجسارا نو سوئی لا دیں گا. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، لا دے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ، کوئی گل نہیں، تو پھا لا دے سے اسی اپنے رب کو مڑ کے لگے وساں، اللہ ساریاں خطائیں معاف کر سی، سانو جہنم دے اگ تو بچا لے گا، سانو جنت دیا نعمتاں عطا کرے گا، اپنی خوشنودی عطا. یہ انہوں نے کہ تعلیم کیتا کہ اس تو بعد زندگی وے تو زندگی دے منکر فرعون خدا من دے. یہ انہوں نے کہیں دسیا کہ قبر عذاب ثواب بھی ہو سی، مرنے تو بعد حیات بھی ہے، برزخ بھی ہے، عذاب ثواب بھی ہے، اللہ دی رضا مندی اور ناراضگی دے اتھے میدان فیصلہ. یہ کس نے تعلیم دیتا ہونا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اے میاں نبی دی نگاہ دا کمال ہے کہ نور نبوت نبی دے سامنے ایمان لے آئے، صحابیت سرفراز ہو گئے، فیضان نبوت انہوں نے سینہ منتقل ہو گیا اور علوم نبوت بھی انہوں نے سینہ منتقل ہو گئے، بغیر کسی دے دس سے اللہ نے انہیں جنا دیتا، علم لدنی نصیب ہو گیا. اور فرعون نو دس دن پہ آخرت چاہے اسی اور اسی تست فخر کرنے تو پھا لا دے سانو. خالی تنقید کرنی آسان ہوندی ہے، کم کرنا مشکل ہونا، اور پھر اس نو حق حاصل ہے جڑا عمر لائے، جڑا وقت لائے، جڑا سکھے، جڑا کم از کم متقدمین دا مطالعہ تو کر لے. فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اے اللہ جڑے تو وعدے کیتے نا اپنے پاک نبیاں دے وسیلے نال وہ پورے فرما، سانو قیامت دے دن رسوا نہ کری. انکا لا تخلف المیعاد، کیونکہ تیری تشان ہے کہ تو اپنے وعدہ دے خلاف نہیں کرتا. اسی خطا کار گناہگار تیرے دربار دے لائق عبادت نہیں کر سکے، لیکن کم از کم تیرے نبی دا دامن تا سی تھم لیا، اور تیرا نبی جڑا وہ شفاعت بھی فرمائے گا، تو سارے تے کرم بھی کریں گا، رحمت للعالمین ہے. جڑے وعدے فرمائے نہیں نبی دے اطاعت گزارنا ساڑھے نہ او پورے کر، اور قیامت نو سانو رسوا نہ کریں یا اللہ، اور ساڑھے حال تے رحم فرمائی. اے ساریاں او برکات نبوت دیاں ذکر دیاں جڑے کھڑیاں بیٹھے لیٹے ہر حال نہ صرف زبان ذکر کر دیے بلکہ نس نس اور بدن دا ایک ایٹم ذکر کردہ، ایک ذرہ ذکر کردہ. کوئی ہے جڑا گن لے کہ وجود انسانی کتنے ایٹم ہیں، اور ہر ایٹم جس نے ذکر کردہ تو ایک وجود ایک آن کتنی دفعہ اللہ آکھدہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. اے ذکر کثیر ہے جس دا قرآن جگہ جگہ تے حکم دینا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اللہ پاک نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ